اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ اناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ 62 آیت نمبر ہے سورۃ التوبہ 62 آیت نمبر۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ نبیہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ آیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپ میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ منافقین جو تھے نا، یہ آیات کا مذاق اڑاتے تھے، مومنین کا مذاق کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخانہ کلمات کہنے سے گریز نہ کرتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق ہی ہوتا ہے تو اس میں اللہ اور اس کی آیات اور رسول درمیان میں کیوں آتے ہیں؟ یقیناً تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات الہی اور ہمارے پیغمبر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے، یعنی کہ جن دلوں کے اندر نفرت اور بغض چھپا ہوا ہوتا ہے نا، یہ اس کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان ہنسی اور مذاق اڑاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم تو ایسے نہیں کسی مسلمان کا، جیسے کہ عام روٹین میں یہ بات ہے کہ اذانوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی پردہ کر لے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے اپنے عملی نکات کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ ایسا کرتے تھے مشرکین مکہ تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، کہیں ہم سے تو ایسی بھول نہیں ہوتی کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ ہم مذاق جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس ایسے ہی مذاق کرتے تھے، کوئی اس میں اور تو مقصد نہیں تھا برائی یا خامی بیان کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے یہ اس کی اظہار ہے کہ جو آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے، یعنی جو تم اظہار ایمان ظاہر کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مذاق کے بعد بھی اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اول تو وہ بھی نفاق پر ہی مبنی ہے کہ مسلمانوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا، اب اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المنکر ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق اور بدکار ہیں۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ منافقین جو قسم اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق، البتہ یہ سب منافق ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کفر اور نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہے، کہ اس سے مراد بخل ہے، یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور منافق کی اس کے برعکس بخل ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا۔ یہ منافق کی اور مومن کی پہچان ہے کہ جو منافق ہے وہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ جوش و خروش سے خرچ کرتا ہے، اور جو منافق ہے یہ بخیل ہوتا ہے، یہ بخل کرتا ہے، ہاتھ روک دیتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے مال میں گھاٹا نہ پڑ جائے، اگر میں نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو میرا مال کم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں، مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ تو برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاکرانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ استغفر اللہ رب۔ یہ آیات الہی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب ہے۔ یہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا اسباب اور لہو و لعب میں جس طرح وہ مگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہے، جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرورت پر چلتے رہو گے، بلشت بہ بلشت اور زریعہ بہ ذریعہ، ہاتھ بہ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بھی بل میں گھسے ہوں، کسی گوہ کے بھی بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ البتہ ہاتھ بہ ہاتھ انبیاء کے الفاظ انہی میں ہیں کہ تم یعنی کہ ان کی مشابہت کرتے ہوئے اگر وہ کسی بل کے اندر بھی گھس گئے نا تم ان کے پیچھے بھی گھس جاؤ گے کہ وہ شاید کتنا ہی اچھا کام کرتے تھے، ہم بھی کر گزرے۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی کہ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں، وہ بلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ پیچھے والے سارے واقعات جیسے ہی ہم نے یہ قوم نوح، قوم عاد پڑھا ہے تو ذہن میں آ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ہی راستے پہ چلائے، اللہ اور اللہ کے نبی کے اور نبی کے صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے محفوظ فرمائے کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں یا ان جیسے ہمارے اعمال ہوں، ان پہ کو غور و فکر سے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور ان پر یہ عذاب آئے تھے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اور وعدہ کیا ہے اللہ نے مومنین سے، مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے جنتوں کا کہ بہتی اس کے نیچے نہریں اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی تو پاک ان کے گھر ہیں جو جنتوں میں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، اور رضامندگی ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ کی امت ہے۔ کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو حکم اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اس کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واعظ و نصیحت کی جائے، یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائے۔ تیسرا یہ کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے، کہ ان سے جہاد کیا جائے اور جو منافق ہیں ان سے بھی باز پرس کی جائے اور ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے، ورنہ پھر ان سے باز آ جائے، پیچھے رہ جایا جائے۔
ان کے ساتھ دوستی تعلق واسطہ ختم کر دیا جائے جو اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور سیدھے راستے پر آتے ہی نہیں ہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا جو ارادہ بھی کیا جو پورا نہ کر سکے، یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے کہ مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا؟ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں فقر و تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تمنگری کا ظاہری سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی بنی تھی، ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ ہی تعالیٰ ہے نا۔ اس لیے اس آیت میں من فضل ہی کی ضمیر استعمال کی گئی کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، یہ اللہ ہی کا فضل تھا نا۔ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر، اور اگر منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور انہیں زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، یعنی کہ پورے سچے اور پکے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ آیت نمبر 76 ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا۔ بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعن زنی کرتے ہیں جو خود دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کو اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر مطوعین کے معنی صدقات کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یعنی کہ ایک تو فرضی ہے نا زکوٰۃ جو ہے جو فرض ہے، اس کے بعد مطوعین خوشی سے صدقات دینے والے۔ جوہد کے معنی محنت اور مشقت کا ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سے خوشی کی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کہ ان کے پاس بہت تھوڑا ہے محنت کا کمایا ہوا لیکن اس میں سے بھی وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندہ کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے، حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے، کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعن زنی کرتے، زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے کہ اس کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ یوں وہ منافقین مسلمانوں کا مذاق کرتے اور مذاق اڑاتے، یعنی کہ خود تو انہوں نے کیا دینا دلانا ہوتا، جو دیتا اس کو مذاق کرتے، اگر کوئی زیادہ دیتا تو کہتے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے، اور اگر کوئی کم دیتا تو کہتے اتنے سے کیا بننا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اس مال سے بے نیاز ہے، اللہ کو ایسا مال نہیں تیرا چاہیے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ وہ دوسروں کے وہ ہے تو مسلمان لیکن منافق ہے نا، کہ منافق جو تھے وہ منہ سے تو کلمہ پڑھنے والے تھے نا، مسلمانوں کے ساتھی تھے، ساتھ رہتے تھے، لیکن دل سے وہ جو تھے وہ ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف ہی رہتے تھے، خلاف ہی بات کرتے تھے، دل سے مذاق ہی اڑاتے رہتے تھے۔
پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش رہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا اور کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھ جاتے۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو کہ جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے نہیں تھے نا، ان کے بارے میں یہ ذکر ہے منافقین کا کہ صرف گرمی کی وجہ سے انہوں نے یہ جھوٹے عذر بنائے کہ گرمی ہے اور پیچھے رہ جانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور پھر آ کر بہت زیادہ عذر پیش کرنے لگے جب آپ واپس آئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے کہ جو یہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کو چاہیے کہ یہ کم ہنسے اور زیادہ روئیں۔ یہ ان کی اگر ان کو اپنا احساس ہے غلطی کا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عُدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کا پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو، یعنی کہ تم نے پہلے ایسے کیا، اب بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی منافقت کی وجہ سے ایسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ مرتے دم تک نافرمانیاں ہی کریں گے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ گرچہ جو منافقین کا سردار ہے نا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہر اس شخص جس کی موت کفر اور نفاق پر ہو اس میں شامل ہو۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا نا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ ایک تو آپ اپنا تبرک کے طور پر اپنی قمیض عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، یعنی کہ کفن جو اپنے باپ کو نا اس میں دوں۔ بہت پیار کرتے تھے اپنے باپ سے، ہمیشہ کہتے تھے اپنے باپ سے کہ اسلام لے آئیں، مومن ہو جائیں، لیکن نہیں لائے۔ تو پھر بھی باپ تھے، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے باپ فوت ہو گئے تو آپ اپنی قمیض جو ہے وہ تبرک کے طور پر مجھے دیں کہ میں اس میں کفن دوں اپنے باپ کو۔ دوسرا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی قطعی ممانعت فرما دی۔ یعنی کہ پہلے جو تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ 70 دفعہ بھی اگر تم استغفار کرو تو بخشش نہیں ہے، حالانکہ یہ جملہ تو اس لیے بولا گیا تھا کہ اگر تم اتنا زیادہ بھی استغفار کرو گے تو اس لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید میں 70 سے زیادہ کروں گا تو ان کے حق میں جو مغفرت ہو جائے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیات نازل فرما کر تو قیامت تک کے لیے منع کر دیا کہ کسی بھی منافق مشرک کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت کرنے کی علت، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر اور فسق پر ہو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن تھوکا، اپنی قمیض اسے پہنائی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ میری پیاری بہنوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اعمال ہی کام آنے ہیں، کچھ بھی کام نہیں آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی ہے جو ہم کسی سے دعائے مغفرت کرواتے ہیں، کسی سے تبرک حاصل کرواتے ہیں، کسی سے کچھ پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مٹی جو ہے کسی سے لے کے وہ قبر کے اندر رکھ رہے ہوتے ہیں،
کبھی کچھ عجیب و غریب سننے کو باتیں ملتی ہیں، تو میری پیاری بہنوں صرف اور صرف انسان کے اپنے اعمال ہی کام آنے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی کام نہیں آنا۔ کہ یہاں پہ تو دعائیں مغفرت کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ جو نماز جنازہ میں مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ وہ بھی تم نے نہیں پڑھانا۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ تو خاننشین عورتوں کا ساتھ دینے میں پر ہی برضد ہو گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے، یہی بہت بڑی کامیابی، ان کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اوپر منافقین کے بارے میں تھا، اب یہاں پہ مومنوں کے بارے میں۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور آئے عذر پیش کرنے والے عربوں میں سے تاکہ اجازت دی جائے ان کے لیے اور وہ بیٹھے رہیں ان لوگوں میں جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ ان کے لیے پہنچائے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں ان میں سے دردناک عذاب میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو کفار ہیں انہوں نے جھوٹی باتیں بنا بنا کر پیچھے بیٹھے رہے، یعنی کہ جنگ تبوک میں حصہ نہیں لیا بلکہ پیچھے بیٹھے رہے عذر پیش کر کر کے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ۔ ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ یعنی کہ جو واقعی معذور ہیں نا ان کا عذر بھی واضح تھا، مثلاً کہ ضعیف، کمزور یعنی بوڑھے، بہت زیادہ بوڑھے، نابینا، لنگڑے، ان کو تو اجازت ہے نا، یا بہت زیادہ بیمار، تو جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی سے مراد ہے کہ جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ، مجاہدین سے محبت رکھنے والے اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے عداوت رکھنے والے اور حتی الامکان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے محسنین اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ اتنا روتے تھے، اتنا گڑ گڑاتے تھے، لیکن ان کے پاس سامان نہیں تھا، اور کچھ بہت زیادہ بوڑھے تھے، ناتواں تھے، کچھ بیمار تھے، لیکن بیماری کی شدت کے باوجود بھی ان کو یہ تھا کہ اللہ فوراً ہمیں جلدی سے شفا دے دے، ہم فٹافٹ اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے جہاد کریں۔ اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا۔ اور کچھ ایسے تھے جو کہ جان بوجھ کر عذر پیش کر رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس تیاری کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن حالانکہ سارا کچھ تھا، جا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ اللہ اپنے نبی پر کھول دیا وحی کے ذریعے کہ یہ تمہارے پاس بہانے بنا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جو سچے واقعہ ہی معذور ہیں تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تمہیں بھی اتنے ہی برابر کے حصے دار ہو، کہ تمہاری خواہش، تمہاری تڑپ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، یا تو وہ رنج اور غم سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے اور بہاتے ہوئے لوٹ جاتے کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی کے پاس آتے کہ ہمیں کچھ سواری مہیا کیجیے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو جب کہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا کچھ بھی، جس کی وجہ سے وہ روتے ہوئے جاتے کہ ہمیں کیوں سواری نہیں مل رہی کہ ہم جہاد کے لیے جائیں، اتنی تڑپ تھی، روتے ہوئے جاتے۔ یہ مسلمانوں کے ایک ایسے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا، بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس وادی پر بھی چلتے ہو، جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسبہم العذر، کہ ان کا جو عذر تھا، ان کے عذر نے ان کو وہاں روک دیا، ورنہ تو وہ دلی طور پہ یہی ان کی تڑپ تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی مجبوری تھی جس وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔
انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ بے شک انہیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ واضح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جب تم واپس جاؤ گے مدینہ تو یہ لوگ بڑے عذر لے کر آئیں گے، لیکن آپ ان کو بتا دینا کہ تمہارے جو عذر تھے، تمہارے جو دلوں کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب مجھے بتا دیا، مجھے علم ہو گیا ہے جو بھی تم کرتے تھے، اور تم نے آخر کار تو اسی اللہ کے پاس جانا ہے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأُعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان قریب اٹھائیں گے وہ اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ان منافقین کے لیے کہ جو کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے اور مدینہ میں ہی رہ گئے تھے، مختلف عذر پیش کر کے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے جھوٹے بہانے۔ اللہ تو جانتا تھا نا دلوں کے حال۔ سَيَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، ان قریب اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسے نافرمان منافق ہے کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کافر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ اللہ بہت بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اسی طرح جو کافر اور منافق تھے اور کفر اور نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے، اس آیت میں انہی کا تذکرہ ہے کہ ان کے اسی کردار کے وضاحت میں بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلا ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اتقبلون ثیابکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں، انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، ہم تو نہیں دیتے۔ یعنی کہ عرابی جو ہیں یہ ایسے الٹے سیدھے جو تھے وہ سوال کرتے تھے اور الٹے سیدھے ہی ان کے باتیں بناتے تھے۔ یہ منافق تھے جو عرابی تھے جو کہ شہر کی حدود سے باہر رہتے تھے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں۔ بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے قرابت کا باعث ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یوں نہ سمجھ لینا کہ سارے عرابی ہی ایسے ہیں، کچھ عرابی ایسے بھی ہیں جن کی دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیار اور اللہ کے نبی کی ہدایت ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کا محبت کرتے ہیں ان سے۔ یہ عراب کی دوسری قسم ہے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس ایمان کے بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دی جو کہ بدوؤں کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کے بجائے اللہ کی قرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یعنی کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نا تو وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اور وہ صحیح سمجھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی تھی، ان کو صحیح پتہ تھا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ کا تھا، یعنی آپ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ نے دعا فرمائی اللہم صلی علی آل ابی اوفا
کہ ابھی اوفا کی آل پر رحمت نازل فرمائے، یعنی کہ آپ نے جو بھی کوئی صدقہ کرتا رہا تو آپ اس کو دعائیں دیتے، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہے اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ وہ رہیں گے، یعنی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بدو ہے، کوئی عرابی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ تقویٰ، کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں وہی کامیابی کے راستے پر ہیں، انہی کے لیے جنتیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بدو ہے، کوئی عرابی ہے، کوئی جاہل ہے، جو بھی کوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ کے ہاں سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قرب کے حساب سے نزدیک ترین وہی ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے حساب سے رتبے اور درجے دیتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق بھی ہیں کہ جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑی باری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی خطا کی اقرار ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ کر لیا۔ بھلے سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے، جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی کی انہوں نے، اور کچھ برے سے مراد یہی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہ جانا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کہ صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتے، اور نفلی صدقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو پاک اور ان کا تزکیہ فرما دیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اگر صدقات کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ صدقے کو صدقہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے ایمان میں صادق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام کی طرز عمل کی روشنی میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے، رضی اللہ عنہم۔ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، وہی صدقات کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی تو توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ یعنی کہ صدقات کو قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، اور توبہ کو قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، اور رحمت بھی اللہ نے کرنی ہے۔ صرف اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ کہا کہ آپ ان سے کو صدقہ کی رغبت دلائیے، ان سے صدقہ لیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ہی قبول کریں گے اور آپ ہی توبہ قبول کرنے والے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ ہی اپنی رحمتوں میں نازل کرنے والا ہے، اللہ ہی رحیم ہے۔ صرف یہ کہا کہ صدقہ لے کر ان کے لیے دعا کیجیے۔ وَقُلِ الْأَعْمَالُ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو بھی کوئی صدقہ لیتا ہے اس کو دعا کرنی چاہیے صدقہ دینے والے کے لیے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ یعنی کہ اللہ کے پاس تو سارا کچھ موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ سارا کچھ تمہارے سامنے رکھ دے گا، تمہیں بتا دے گا تم جو جو کرتے ہو۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جس کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 افراد تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی پر مصر رہے اور اگر وہ خالص توبہ کر لیں۔ اس میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کر دیا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھے تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے بالکل تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسجد کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے مکین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے مسجد زرار جو ہے نا، مسجد زرار کے نام سے یہ اس لیے بنائی ہے کہ ان کے پاس اب اس وقت صرف ایک مسجد نبوی تھی اور ایک مسجد قباء، تو وہاں پر یہ ایسا کچھ مشورے کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے رسول جو صحابہ کرام تھے ان کے خلاف جو انہوں نے چالیں چلنی تھی، جو انہوں نے ان کے خلاف چلنا تھا، تو اس کے مشورے کرنے کے لیے ان کو کوئی جگہ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے مسجد، یعنی کہ ویسے تو اللہ کا گھر لیکن نیتوں کو تو اللہ جانتا ہے نا، تو اس کا نام انہوں نے مسجد زرار رکھا، نقصان پہنچانے والی مسجد کہ تو وہ انہوں نے پھر مسجد ایک بنائی اور پھر آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ برکت کے لیے وہاں پہ نماز پڑھ دیجئے۔ تو آپ اس وقت بالکل تیار تھے تبوک پہ جانے کے لیے۔ آپ نے کہا واپسی پر آ کر پڑھوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، کہ ان کا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا ہے، کہ تمہارے خلاف چالیں چلنا اور تمہارے خلاف وہاں بیٹھ کے پروپیگنڈے کرنا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا کہ اس شخص کے جس نے 190 ہے آیت نمبر 109 کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کے لیے آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ یعنی کہ اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کا عمل جو ہے وہ اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندگی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، اور ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے لیے دلوں میں شک کی بنیاد پر کاٹنا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دلوں میں اگر پاش ہو جائے تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ہاں اگر وہ موت سے ڈر کر دل پاش ہو جائیں، یعنی کہ مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے، یعنی کہ موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، جس طرح کے بچڑے کے پجاریوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ انہوں نے جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور پھر محض یہ مسلمانوں کی حالت بتائی گئی نا کہ اپنی جان اپنے مال صرف اس وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی، ان کا مقصد صرف جنت حاصل کرنا ہے، تو خوش ہو جائیں اس بیع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی خوشی منانی چاہیے، ان کو اپنی اس بیع پر، اس خرید و فروخت پر، کہ جو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے یہ تجارت کی اللہ کے ساتھ، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیشہ میری پیاری بہنوں اس نیت سے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی تو انسان کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا،
کوئی بھی بندہ کاروبار کرتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں فائدہ دے گا، اللہ ہمیں نفع دے گا، ہم زیادہ مال و دولت کمائیں گے، ہمارے بچوں کے کام، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو کہ اس کے بدلے میں انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی۔ اور یہ تو ایک مہمان خانہ ہے، آخر کب تک ہم یہاں پہ ہیں؟ ہمارا ہمیشگی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آخرت میں۔ وہاں پہ اپنی جو بہتری بناؤ کہ جو آخری گھر ہے وہاں کی بہتری ہونی چاہیے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اس پر تو جتنا بھی خرچ کرنے ہم کتنے دن رہ سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ ہم نے جانا ہے اس کی تیاری ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم نے جانا ہے اس کی تیاری کریں۔ جیسے کہ ہم اگر عمرہ پہ جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، اب عید کے لیے جائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں سفر پہ جاتے ہیں، تو ہم اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ اسی چیز کی ضرورت ہوگی، اپنی پیکنگ کرتے ہیں، رکھتے ہیں ساری ضرورت کی چیزیں، شادی بیاہ پہ جاتے ہیں رکھتے ہیں ضرورت کی چیزیں کیا کیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ عمل ہی ہمارے کام آنے ہیں۔ ہمیں یہ سوچ کر کرنے چاہیے کہ جب ذہنوں کے اندر یہ چیز ہوگی تو تب اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کے عوض ہمیں جنت ملے گی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اور وہ ایسے جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، یا راہ حق میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ہم سب کو کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا، عبادت کرنے والا، اپنی تعریفیں کرنے والا، روزہ رکھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا، برائی سے روکنے والا اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہم ان کو پار نہ کر لیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جو یہ سارا کچھ کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ ان ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دے دو، ان کو خوشخبری سنا دو مومنین کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، اور نہیں ہے کسی بھی نبی کے لیے، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اب یہاں پر واضح اللہ تعالیٰ کی آیات آ گئی ہیں کہ کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ اس کے بہت کلوز رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ توحید پرست بنائے کہ مشرک کے لیے کتنی زیادہ وعید ہے، اس سے بڑھ کر وعید کیا ہو سکتی ہے۔ صرف جو مشرک ہے اس کو آپ دنیا میں، چاہے آپ کا جتنا ہی کوئی بھائی بہن ہی کیوں نہیں ہے، آپ دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اس کی زندگی میں جب وہ زندہ ہے تو آپ اس کے لیے دعا کو ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کو ہو سکتے ہیں، اس کو اس طرف رغبت دلا سکتے ہیں، ساتھ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے رحم کی دعا کریں، اور ساتھ اس کو اس راستے کی امر اور بالمعروف کی طرح، یعنی کہ حکم دیتے رہیں اللہ کے احکامات کا، اللہ کا حکم دیتے رہیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے روکتے رہیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کاموں کا حکم دیتے رہیں کہ یہ نیکی کے کاموں کرو، اس طرف ان کو رغبت دلاتے رہیں۔ لیکن جب وہ مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع کیا گیا ہے۔ یہ آیت ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ آج تو میرا خیال ہے کہ گھر کے بڑے پڑے ہیں مشرکوں سے۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی نے کہا اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے مذہب سے تم پھر جاؤ گے؟ یہی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیات نازل ہو گئی کہ جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اسی سلسلے میں نازل ہوئی یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون کہ یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے، یہ آیت کے منافی نہیں ہے، اس کے لیے اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے، اسے ہدایت سے نواز دیں تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائیں، اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو زندہ ہیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے، لیکن جب مر جائیں تو پھر ہدایت کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ان کی حضرت ابو طالب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، چچا تھے اور بچپن میں انہوں نے آپ کی سرپرستی کی تھی، اور جتنے بھی کفار تھے ان سے ان کو ان کے آڑ میں آ گئے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تب تک کسی کو جرأت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی بھی اٹھاتے، آنکھ بھی اٹھا کر دیکھتے، کہ اتنا ڈر تھا ان کو، کہ بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑا، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، بہت زیادہ پریشان روئے، مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں پڑھنی۔ اور یہاں سے یہ بھی ملتا ہے، بلکہ آپ نے حدیث سن ہی لی ہے، کہ یہ جو بندہ مر جاتا ہے، مشرکین جو مر جاتے ہیں چاہے کلوز ہی کیوں نہ ہو، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی جو مشرک ہیں، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر مغفرت کی دعائیں ہی تو ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے لیے بعد میں گمراہ کر دے جب تک ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جس سے وہ بچے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن اور جہنمی ہے، تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی، اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے، البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا، جب ان سے روک دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں اس مسئلے کا اس وقت علم نہیں تھا، لیکن وہ پریشان۔ صحابہ کرام کا یہی رد عمل ہوتا تھا نا، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی نا تو پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے اعمال ضائع تو نہیں ہو گئے جو ہم کرتے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو کہ لا علمی کی صورت میں تمہیں پتہ نہیں تھا، ابھی وہ آیات آئی نہیں تھی، ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جو کیا اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات آ گئی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ کرے گا، اب باز رہنا ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي السَّاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ الْقُلُوبَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں پر کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کہ تنگی کا وہی ان کے جنگ تبوک کے وقت جو ہے کتنی سخت گرمی میں فصلیں کاٹتے، تیسرے سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھے وسائل بھی بہت ہی کم تھے، اس لیے اسے تنگی کا قافلہ اور لشکر کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری طور پر ہو جانے والی کوتاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین اور انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم پہ ہے جنہوں نے بلا تعامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا تھا، کہ فوراً سے لبیک کہا۔ یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مذکورہ وجوہات سے لیکن پھر جلدی ہی اس کیفیت سے نکل آیا کہ بخوشی جہاد میں شریک ہوا۔ پہلے تھوڑا سا تزلزل آیا نا، ڈگمگائے، تھوڑا سا تردد ہوا، تو جیسے وہ نکلے فوراً سے ہی جو ہے وہ ان کی کیفیت بدل گئی اور وہ بخوشی جہاد میں شریک ہوئے۔ یہ ان کا ذکر ہے کہ مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے، بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا وہ مراد ہے اس سے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً سے ہی ان پر رجوع کیا۔ توجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے کہ جیسے ہی ان کے دل ڈگمگائے اور پھر انہوں کے دلوں میں فوراً سے آیا کہ نہیں نہیں، ہم نے تو اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنی ہے، اور انہوں نے دوڑ لگا دی پیچھے، تو ان کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی رحم کرنے والا شفیق ہے، ان کی پکڑ نہیں ہے۔ وَلَا الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّ، اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے، یہ جو 3 شخص تھے نا پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو سچ سچ بول دیا تھا کہ ہمارا کوئی بھی عذر نہیں ہے، صرف سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ تو ان پر جو تھا وہ 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی تھی ان کی۔ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اب اگر منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے، تو چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور ان کے حکم بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام کو ان 3 افراد سے تعلق قائم رکھنے، حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہے۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیات نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ، ان کے حق میں پھر یہ والی آیت نازل ہو گئی۔ اس واقعے کی تفصیل جو ہے یہ بڑی لمبی ہے، بڑی پیاری ہے۔ ان تینوں کی جو بات ہے، یعنی کہ انہوں نے سچی بات عذر کر لیا نا، تو پھر یہاں یہ دیکھو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ انہوں نے نبی جو دوسرے صحابہ تھے، حالانکہ یہ بہت اچھے مخلص صحابہ تھے، تو صرف اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع کرتے ہوئے دوسرے صحابہ نے بھی ان سے بات چیت چھوڑ دی کہ اپنی ہی جگہ تنگ ہو گئی۔ پھر یہاں تک کہ ان کو جو دوسرے تھے، جو عیسائی تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے، ان کے سرداروں نے ان کو جو تھا پاس آ کر ان کے پیغام بھجوا کر کہا کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کے بڑے تم یعنی کہ پیار کرنے والے ہو، انہوں نے تو تم سے اتنی کنارہ کشی کر لی کہ بات تک نہیں کرتے، تو تم پھر بھی ان کے بارے میں تو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تمہیں یہ دیں گے، وہ دیں گے، تمہیں سردار بنا دیں گے، بڑی پیشکشیں کی، لیکن انہوں نے جو صاف انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر یہ ان کی توبہ قبول کی۔ یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہو گئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی 50 دنوں کے بعد۔ 50 دن تک جو ہے وہ ان کے لیے راتیں تنگ ہوں گی۔ 40 دن تک تو یہ مسجد میں بھی آتے رہے، لیکن جو ہے وہ نہ ان کی طرف کوئی دیکھتا، نہ ان سے کوئی بات کرتا۔ کتنی زیادہ اذیت کی بات ہوتی ہے، پھر بھی مسجد میں آنا نہیں چھوڑا ان 3 صحابہ میں۔ پھر 40 دنوں کے بعد بیویوں کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا گیا، مسجد میں آنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ 10 دن تک پھر بالکل ہی اکیلے۔ پھر 50 دنوں کے بعد، اس 10 دن کے بعد پھر ان کے لیے یہ برات کی آیات نازل ہیں، جس کے لیے اس سورت کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے نا، وہ ان کی برات کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی ان 3 صحابہ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی کہ ہو جو تم صدیقین میں سے۔ یہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے۔ یہ جو ہے تفصیل بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے، اور یہ سیرہ کی کتابوں میں ہے، صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ مالک بن اروا کی مکمل تفصیل ہے اس کے اندر نا۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہے، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے غیظ و غضب کی واجب کردہ تھی، اور دشمن کی جو کچھ خبر لی، اور ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک نام لکھا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال ہی نہ ہو، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی عمل صالح جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل تلاوت، ذکر الہی وغیرہ کرے، بلکہ جہاد میں پیش ہونے والی ہر تکلیف اور پریشانی، حتیٰ کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ
غضب بڑھ کے ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح لکھی جاتی ہے، اس لیے محض شوق اور عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں، حالانکہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے بھی اللہ کو پسند نہیں۔ وما ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا، اور جو کچھ چھوٹا ہو یا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھا سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں، یعنی کہ جا کر اللہ کے نبی سے جو ہے وہ سیکھیں اور آ کر پھر اپنی قوم کو سکھائیں۔ مطلب یہ کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور زجر و توبیخ کی بیان کی گئی تو صحابہ کرام نے بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا، بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے۔ ان کے نزدیک لیتفقہوا کا مطلب پیچھے رہ جانے والا گروہ ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے، کہ اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے، وہ یہ کہ بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس اور مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں، اور پھر واپس آ کر اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کریں۔ دین میں جو ہے وہ تفقہ حاصل کرنے کا مطلب اور امر و نواہی کا علم حاصل کرنے کا، تاکہ امر و الہی کو بجا لا سکیں اور نواہی سے ان کو چھڑا سکیں، اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ کہ سارے کے سارے تو ظاہر ہے نہیں جا سکتے، پیچھے بڑے کام ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جائیں جو کہ سیکھیں اور آ کر دوسروں کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے اگر ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو جا کر سکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، جو بات ہم سیکھ چکے ہیں، جو بات ہمیں پتہ چل چکی ہے وہ ضرور دوسروں تک پہنچانی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی بات کیوں نہ ہو۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی اس سے محروم نہ رہ جائے، ہر کسی کو پتہ چل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے اس کو علم ہو جائے اور وہ اس پر عمل شروع کر دے اور اسی میں ہی میری بھی راہ نجات بن جائے اور اس کی بھی راہ نجات ہو۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ روگ سے مراد نفاق ہے، یعنی کہ نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں۔ فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بڑھاتی ہے، اور وہ اپنے کفر اور نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ظالموں کے گھاٹے میں اضافے ہی فرماتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھو کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کے لیے شفاء ہے اور رحمت کا باعث ہے، جو مومن بندہ ہے ان کے لیے ہر حال میں شفاء ہے اور رحمت کا سبب ہے، اور اس صورت کو خاص کہا گیا ہے کہ یہ دیکھو اس صورت کے اندر کتنے زیادہ احکامات ہیں، مومنین منافقین ساروں کے بارے میں واضح آیات ہے، اس لیے اس صورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس سے لوگوں کے لیے دل ہدایت پاتے ہیں وہی باتیں ان کے ضلالت اور ہلاکت کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں اس کی بیماری میں مزید بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں، یہی حال ان منافقین کا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔
اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر تو نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو عقل آتے ہی نہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے جن کو تمہاری جو ہے وہ مضرت کی بات نہیں گراں گزرتی ہے، جو تمہارے منافعت کی بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں، یعنی کہ جن کو تمہاری جو نقصان کی بات ہے وہ بہت ناپسند ہوتی ہے، اور جو منافع کی بڑی بات ہوتی ہے تو اس پر خواہش مند ہوتے ہیں، کہ جب کوئی دنیاوی نفع پہنچتا ہے تو پھر خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے، جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس سے ان کو بہت برا لگتا ہے نقصان۔ پھر اگر گروہ گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی یہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی کہ یہ ساری خوبیاں آپ کی اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت ہے جو کفر اور اعراض کرنے والوں کے مکر و قید سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ صبح و شام 7 بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فکر اور مشکلات سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے فکر اور یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ والی حسبی اللہ اس سے شروع ہوتی ہے، یہ حسبی اللہ کافی ہو گیا مجھ کو اللہ تعالیٰ، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، اور اسی پر ہی تو میں توکل کرتا ہوں، اور وہی بہت بڑا عرش عظیم کا رب ہے۔ 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو، صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو، یہ صبح شام کے اذکار کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے آپ صبح شام کے اذکار نہیں کرتے۔ 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو پڑھنی ہے۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے غم و فکر مشکلات کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اس کے لیے سبحان اللہ اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، یہ انشاءاللہ ضرور پڑھا کرنی ہے۔ سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی ہے۔ پیچھے ہم نے سورۃ جو تھی وہ مدنی پڑھی تھی، اتنا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مکی جو صورتیں ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ توحید کا ذکر ہے، زیادہ جو ہے وہ شرک سے بچانے کا ذکر ہے، اور مدینہ کی یہ تھوڑی اور مزاج کی ہیں، یہ اور مزاج کی ہیں۔ تو اب ہم جو ہے سورۃ یونس پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر حکمت والی آیات ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ حکمت والی کتاب کن لوگوں کے لیے؟ دیکھو کتنی زیادہ حکمت کی آیتیں ہیں، جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں حکمت والی کتاب اس کو کہا گیا ہے، لیکن جو مومنین ہیں وہی ان کو حکمت والی کتاب پڑھتے ہیں۔ جو بھی بندہ اس کتاب کو خالص اللہ کے لیے ہو کر تقوی کے ساتھ دل کے اندر شوق رکھتے ہوئے پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے راستے کھول دیتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کتاب کی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی ہے کہ سب آدمیوں کو ڈرائے، اور جو ایمان لے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائے، ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ کھلا جادوگر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بات پر اتنا زیادہ تردد ہو رہا ہے، اتنی زیادہ جو ہے تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ہی آدمی ان جیسا ہی وحی دے کر بھیج دیا ہے جو کہ لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری سنائے، ان کے جہنم سے ڈرائے اور جنت کی خوشخبری دے، تو جو ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ اور جو کافر ہے ان کے لیے تو جو شخص جو کافروں میں سے وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ یہ آیات جو ہیں جب یہ بیان کی جاتی ہے نا تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جس نبی پر بھی جو بھی کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تو وہ ان کتابوں کو کھلا جادو سمجھتے تھے، اور جب یہ والی کتاب نازل کی گئی تو عربی حالانکہ سمجھتے تھے، جیسے ہی ان پر پڑھی جاتی تھی تو وہ فوراً سے ان کے دل جو تھے وہ مرعوب ہو جاتے تھے، نرم ہو جاتے تھے، وہ اللہ کی طرف آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ اس میں کوئی جادو ہے، اس لیے تو وہ اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور خود بندوں کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ جو ان کے رئیس تھے، سردار تھے نا، وہ کہتے تھے کہ قرآن کے جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے قریب بھی نہیں جانا،
بس اس طرف نہیں جانا. اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ آہستہ آواز میں پڑھو، اونچی آواز سے نہ پڑھو، ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا تھا کہ جب یہ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو کوئی مومن نہ ہو جائے، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو دلوں کو نرم کرنے والی ہے، دلوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے، ایک مقناطیس کی مانند ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے تو وہ جو سننے والا ہے وہ کھنچتا چلا جاتا ہے جو اگر غور سے سنے تو. اس لیے اس کو جادو کہا گیا کہ یہ کتاب تو ہے ہی جادو، کہ جو بھی اس کو پڑھتا سنتا ہے دل کی صحیح طرح سے دل کو کھول کے اخلاص کے ساتھ تو وہ ضرور اس پر باعمل ہو جاتا ہے، اس سے پکا جڑ جاتا ہے. اس لیے وہ قریب ہی نہیں آنے دیتے کہ سنا ہی نہ جائے، یا پھر اگر کوئی سنتے بھی تھے تو وہ بس دل کے اخلاص سے نہیں سنتے تھے. جو دل کے اخلاص سے سنتے تھے جیسے نجاشی سنتے ہی فوراً اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے جو تم اس کی عبادت کرو گے تو کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو پھر بھی نصیحت نہیں تم پکڑتے. یہ کیسی عبادت ہے؟ یعنی ایسا اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر اور منتظم بھی ہے، تمام اختیارات بھی اسی کو ہیں اور وہی تمہارا مالک ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو تمہیں پھر بھی نہیں پتہ چلتا، تم نصیحت نہیں پکڑتے، یعنی کہ تم پھر بھی اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہو. تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ جزا کے دن جو ان لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. استغفر اللہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے جب ان کو پیاس لگے گی پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یہاں تک حدیث میں آتا ہے وہ ویسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اگر وہ پئیں گے تو نیچے والا ہونٹ پاؤں تک چلا جائے گا اور اوپر والا اوپر چلا جائے گا. اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس کی وجہ سے چیڑ چڑھ جائے گی. استغفر اللہ. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی. وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں، یعنی کہ جو جاننے والے ہیں ان کے لیے یہ کھلی آیات ہیں. ان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے نشانی؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی اور اللہ تعالیٰ کی کو ایک سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو جو یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کے لیے تخلیق ہے ساری. اس کے علاوہ اور ان کو کیا چاہیے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا جو کہ اتنا نورانی چمکتا ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر برسوں کی گنتی کہ روز دن 1 2 3 یہ چاند سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو 14 تاریخ جب چاند کی ہو جاتی ہے تو چاند پورا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ جیسے جیسے گنتی جو ہے وہ پیچھے تو وہ پچھلی راتوں میں چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نیا چاند نکل آتا ہے. پہلی راتوں میں جب نیا چاند ہوتا ہے تو 14 تک پہلی رات میں چاند نظر آتا ہے اور 14 کے بعد پھر پچھلی رات میں نظر آتا ہے کہ وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب تو اسی سے ہی تمہیں مہینوں کا پتہ چلتا ہے، سالوں کا اندازہ ہوتا ہے چاند سے ہی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی. وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا دیتا ہے، لیکن یہ جاننے والے قوم کے لیے ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان کے سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. یعنی کہ رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر جو بندہ رکھتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے یہی نشانی بہت بڑی ہے. کوئی اور ایسا کر سکتا ہے کہ رات کے بعد فوراً سے ہی دن آ جاتا ہے، دن کے بعد فوراً سے ہی رات ہو جاتی ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها
والذین هم عن آیاتنا غافلون، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یہ میری پیاری بہنوں، ان آیات پر غور کرو، غور سے دیکھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو دنیاوی زندگی پر جو راضی ہو گئے ہیں اور اس کے اندر دل لگا بیٹھے کہ بس یہی ہمارے لیے، ہم نے تو بس مرنا ہی نہیں، ان کو مرنا یاد نہیں، اگر موت یاد ہو تو اللہ کے ساتھ دل لگائیں، آخرت میں ان کی ہر وقت موت کو یاد کریں، ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، لیکن وہ دنیا میں دل لگا بیٹھے ہیں، دنیا کو زندگی پر ہی وہ راضی ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم، ان کے مال کی وجہ سے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا، اور جنتیں ایسی کہ ان کے باغوں میں جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر چیز کو دیکھ کر وہ سبحان اللہ ہی پڑھیں گے۔ دنیا میں بھی سبحان اللہ ہی پڑھتے ہیں، اور وہاں پر جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی دیکھ کے سبحان اللہ ہی منہ سے نکلے گا، اور ان کا وہاں پہ جو دعوت ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ ان کا وہاں پر جب ملنا ہے دعواہم فیہم، ان کی دعوت اس میں جنت میں سبحانک اللہم کہ پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں بار بار السلام علیکم کہنا، سلامتی بھیجنا ایک دوسرے پر، اور پھر دوسری ان کی دعوت یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہم راضی ہو گئے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ تو رب ہے، تیرے رب ہونے پہ ہم راضی ہو گئے جنت میں، اور ان کا وہاں پہ باہمی جو پیغام ہوگا، باہمی سلام ہوگا، وہ السلام علیکم، خیر کی بات ہے، ہر وقت وہاں پہ سبحان اللہ، السلام علیکم اور الحمدللہ کہ یا اللہ تو رب ہے، تیرے سے ہم راضی ہو گئے، ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ تو پاک ہے، اور سلامتی ان کی بات چیت ہوگی، آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا ہی ان کا وہاں پہ پیغام ہوگا، یہی ان کی وہاں پہ دعوت ہوگی، جنت میں یہی بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس سے طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی نہ پورا ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ان کی جلدی کس بات پہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے ہم پر عذاب نازل کر دے، ہر کام میں جلدی، کہ اگر جلدی کرنی تو اللہ تعالیٰ جلدی سے ہمیں بتا دے، جو تو اللہ تعالیٰ کرنے والا فیصلہ وہ کر گزرے، اجل ہو جائے ہم پہ جلدی سے، کہ نقصان واقعہ کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اسی طرح ہی وہ وعدہ جو ہے ان کا، اگر یعنی کہ جس طرح وہ نفع میں جلدی کرتے ہیں، اسی طرح وہ نقصان میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اللہ چاہتا تو کبھی کا وعدہ اپنا پورا کر چکا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں سرکشی میں، کہ کہاں تک یہ سرکشی کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان سے حد سے گزر جانے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے۔ وہ ایسے کب تھے جو ایمان لے آتے، ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو بالکل صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، یوں کہتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کیجئے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا دی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یعنی کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ ہر وقت خلاف ورزی اور اس کے اندر دلائل تلاش کرنے، ہیلے بہانے، کجی تلاش کرنی، بس یہ کہ اس آیت کے اندر سے ہمیں مل رہا ہے سر کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے یہ امید ہے بالکل صاف تو پھر ہمارے لیے کہ ایک دوسرا قرآن لائیے، کہ یہ قرآن نہیں ہے، اس کو پڑھ کر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اور دوسرا کہتے ہیں لائیے، یا اس میں کچھ ترمیم کیجیے، یعنی کہ کچھ چینج کیجیے، کچھ عدل بدل کیجیے۔ آپ یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو صاف بتا دیجیے کہ یہ حق تو مجھے نہیں ہے، میرا تو کام صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، وہی پہنچا دینا تم تک، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، میں تو ایک آیت بھی خود سے نہیں لا سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی ہی ہے جو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔
آپ کیوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو وہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ اس سے پہلے کتنا عرصہ تو میں تم میں رہ چکا ہوں، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہوں؟ پہلے تو کبھی میں تم پر نہیں لایا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام ہے جس کی میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، جو میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور کتنا عرصہ تو میں تمہارے میں رہا ہوں، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، بس جو کوئی بھی زیادہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ملے گی، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگے، وہ حقیقی مجرم ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کو کے شرک سے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ وہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ کہ ایسے اللہ کے پاس سفارشی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، تم بتانے والے ہو اللہ کو، اللہ کو تم خبر دیتے ہو اس چیز کی؟ کیا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ پاک ہے، برتر ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں اللہ سے چھپا کچھ نہیں ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، جو شرک کرنے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی کہ یہ جو جس چیز میں ان کا اختلاف ہے، اگر اللہ تعالیٰ جائے تو کب سے ہی ان کا اس پر ہو جاتا، عذاب آ جاتا ہے ان پر، وہ اللہ تعالیٰ کی مشقت میں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہوتے، اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی آپ کے ساتھ منتظر ہوں۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ سارا پچھلا ہی جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، انہی کے ہی ہے سارا کے بارے میں ہی، کہ اب یہاں پر جو ہے یہ اونٹنی کے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، قوم سمود کے لیے اونٹنی کا جو ظہور ہوا تھا، یہ واضح موعظہ تھا ان کے لیے نا، کہ جو بھی نشانی طلب کرتے اللہ تعالیٰ ان کو نشانی دیتے، لیکن پھر بھی وہ جو تھے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم بھی منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں۔ پیچھے والا سارا دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّا رُسُلُنَا یکتبون ما تمکرون، اور جب ہم لوگوں کو اس عمر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آ گرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ کہ اپنے اپنے معبودوں کو ہر وقت پکارتے ہیں، لیکن جب کشتی میں جا رہے ہوتے ہیں ایک دم سے ہوا طوفان آتی ہے تو اس وقت کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں، یہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اکرمہ جو تھے نا، یہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا جو ہے اس کے لیے بھی یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ اکرمہ جو ہے یہ اگر غلاف کی کعبہ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا بھی ملے تو اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی کہ قتل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کے رسول نے دیا ہوا تھا۔
تو یہ پھر جان بچانے کے لیے نا کشتی کے اندر بیٹھ کے تو کہیں اور جانے کے لیے کشتی میں بیٹھے، تو راستے میں جو ہے وہ ایک دم سے طوفان آ گیا، کشتی الٹنے لگی، تو وہاں پہ سارے اپنے اپنے بتوں کو جو ہے وہ پکارنے لگے۔ تو پھر جو ملاح تھا اس نے کہا، کشتی چلانے والا، اس نے کہا کہ یہاں پہ کسی کے بت کی نہیں سنی جانی، یہاں پہ تو صرف اور صرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اللہ کی سنی جانی، اس کے اللہ سے مدد مانگو۔ فوراً سے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ آتا نا، فوراً سے اکرمہ کے دماغ میں ہے، کہہ رہا ہے اسی چیز سے تو ہم بھاگے پھر رہے ہیں، اگر یہاں پہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو ماننا ہے تو پھر ہم اگر دریاؤں کے اندر کشتیوں میں بیٹھ کر اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو سے ہم نے ایمان طلب کرنی ہے، اس کو پکار کر اس کی مدد طلب کرنی ہے، تو پھر خشکی پہ کیوں نہیں؟ اسی چیز سے تو ہم بھاگے پھر رہے ہیں، اسی چیز سے تو بھاگا بھاگا میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو وہاں پہ دعا کی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا، میں آج اس طوفان سے بچ کے چلا گیا، تو میں جا کر سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ ایمان لے آؤں گا۔ پھر ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ آتا ہے، اور حقیقت بھی ایسی تھی، وہ ایسی کرتے تھے، ہر وقت اپنے بتوں کو پکارتے، اپنے ان ربوں کو پکارتے، اور جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو پھر کہتے کہ نہیں نہیں، یہاں پہ تو ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ہی پناہ دینی ہے۔ بعد میں پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، پھر واپس مکہ گئے اور جا کر اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا۔ فلما جاءهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، لوگوں یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ یہ جو پچھلے والی آیت ہے نا، اس کے کہا کہ لیکن افسوس کہ امت محمدیہ کے عوام جو ہے اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شدائد علام کے میں بھی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں اور انہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا ہی ہے نا کہ اکرمہ کو تو اللہ نے فوراً سے ہدایت دے دی، بتوں میں اور یہ جو قبروں کے اندر مرے ہوئے جو بھی شخص ہیں، ان میں کوئی فرق ہے؟ جن کی قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان سے اپنی ساری التجائیں کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ کی جو عوام ہے یہ اس قدر شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو تو جتنی مرضی مصیبتیں پریشانیاں بھی آ جائیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے جو فوت شدہ بزرگان ہیں نا، ان کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھا۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حسیدن مسودن کے ایسی کھیتی جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو، دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی ہے، سرسبز اور شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہی انسان ہے کہ جب یہ پلتا پھوکتا ہے، پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہے گا تو یہی اس کے لیے اس کو کام آئے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دے گا۔ آخر وہ سب نے اکٹھا ہو کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔
کہیں اللہ سے کے بغیر تو کسی کو کہیں کا چھٹکارا نہیں ہے، سب نے اکٹھے ہو کر وہیں پہ ہی اکٹھا ہونا ہے، وہیں پہ ہی جس حال میں بھی کوئی مرے گا آخر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے اور ان کے واسطے خوبی اور مزید یہ کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی کہ ان کو ذلت چھا جائے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا اس کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے سیاہ رنگ ہوں گے ان کے جو جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جو جنت میں رہنے والے ہیں ان کے چمکدار رنگ ہوں گے، چمکتے ہوئے وائٹ۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا جو کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ یہاں پہ تو یہ کہتے ہیں نا ہمارے کام آئیں گے اور ہم ان کے کام آئیں گے، وہاں پہ وہ کہیں گے کہ تم تو ہمارے کچھ کام نہیں آتے تھے، وہاں پہ تو کسی نے کسی کے کام نہیں آنا۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس موقع پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ان قریب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا ہے گمراہی کے علاوہ؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو تم؟ یعنی کہ یہ سارا کچھ اگر تم مانتے ہو، پھر اس کے بعد بھی تم گمراہ کیوں ہو گئے ہو؟ پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم حق کی طرف کیوں نہیں آتے جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے پہ اللہ قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ اب یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء بھی کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کہ کھلم کھلا واضح آیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سارا کچھ اگر یہ اللہ کے اختیار میں تمہیں پتہ بھی ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ میری پیاری بہنوں، شرک ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، لیکن جو شرک کرتا ہے اس کی کسی حالت میں بھی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں توحید پرست بنائے، اور صرف اللہ اپنے ہی اتباع کرنے والا، اور اپنی ربوبیت میں بھی الوہیت میں بھی دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم۔